مغرور شہزادہ اور اس کی انوکھی دلہن۔ بہت بڑا ملک تھا، سلطنت زرنا۔ اس کا وارث تھا شہزادہ ریان۔ ریان خوبصورت، طاقتور اور بہادر تھا، لیکن اس سب سے بڑھ کر اس میں ایک چیز بھی تھی، وہ تھی غرور۔ وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ محل میں 500 ملازم تھے، مگر وہ کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ وزیروں سے لکھ کر بات کرنا، فوجی کمانڈروں کو یوں اوپر سے دیکھنا جیسے وہ اس کے غلام ہو، یہی اس کا معمول تھا۔ بادشاہ نے کئی بار سمجھایا، ریان، غرور بادشاہت کی شان نہیں، کمزوری ہے، مگر ریان نے بات کبھی دل پر نہ لی۔ ایک دن بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کرایا کہ شہزادہ ریان کے لیے دلہن تلاش کی جائے۔ چاروں صوبوں سے لڑکیاں بلائی گئیں، امیرزادیاں، شہزادیوں، سرداروں کی بیٹیاں سب آئیں۔ سب نے شہزادے کو دیکھا، مگر شہزادہ سب کو حقیر سمجھتا رہا۔ ایک بار تو اس نے ایک لڑکی سے کہہ دیا، تم میری دلہن بننے کے قابل ہی نہیں ہو، میں صرف خاص لڑکی سے شادی کروں گا، ایسی جو میرے جیسی شاہی شان رکھتی ہو۔ لوگوں نے سر جھکا لیے، بادشاہ نے آہ بھری۔ بالآخر بادشاہ نے کہا، ریان، اب تم ہی بتاؤ تمہیں کیسی دلہن چاہیے؟ ریان نے غرور سے کہا، ایسی لڑکی جو عام نہ ہو، جو ہر امتحان میں کامل ہو، جو بے مثال ہو، جو باقی سب لڑکیوں سے مختلف ہو، جو میرے سامنے سر نہ جھکائے بلکہ اپنی قیمت خود ثابت کرے، اور جو مجھے کسی امتحان میں شکست نہ دے سکے۔ وزیروں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بادشاہ نے کہا، ایسی لڑکی صرف قسمت ہی لا سکتی ہے ریان۔ ریان ہنس پڑا، قسمت میری خادم ہے بادشاہ سلامت۔ چند دنوں بعد سلطنت میں ایک خبر پھیلی۔ قریب کے گاؤں سے کچھ لوگ بادشاہ سے ملنے آئے۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی، سادہ لباس، سادہ چہرہ، مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ نام تھا عالیہ۔ عالیہ نے بادشاہ کے سامنے ادب سے سر جھکایا، مگر ریان کے سامنے نظریں نہیں جھکائی۔ شہزادہ چونک گیا، کوئی لڑکی اس کے سامنے ایسے کھڑی، یہ اس کے غرور کو چبھتا تھا۔ ریان نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ عالیہ نے پورے اعتماد سے جواب دیا، آپ نے وہی لڑکی مانگی تھی جو عام نہ ہو۔ میں آئی ہوں یہ دیکھنے کہ کیا آپ واقعی میرے قابل ہیں۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ شہزادہ ریان پہلی بار لاجواب ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم دونوں شادی کرنا چاہتے ہو تو 3 آزمائشیں ہوں گی۔ جیتنے والے کی شرط پوری ہوگی، ہارنے والے کو دوسرے کی بات ماننی ہوگی۔ عالیہ نے کہا، میں تیار ہوں۔ شہزادہ ریان نے غرور سے کہا، میں تو پہلے ہی جیت چکا ہوں۔ لیکن بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، پہلا امتحان کل ہوگا۔ بادشاہ نے ایک تنگ تاریک جنگل کی طرف اشارہ کیا۔ اس جنگل میں ایک قدیم ٹاور ہے، جو پہلے وہاں پہنچے گا اور ٹاور کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آئے گا، وہ جیتے گا۔ شہزادہ گھوڑے پر چھلانگ لگا کر دوڑ پڑا۔ عالیہ خاموشی سے چلی، مگر گھوڑا نہیں لیا۔ لوگ کہہ رہے تھے، یہ کیسے مقابلہ کرے گی؟ شہزادہ تو پل میں جیت جائے گا۔ لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ جنگل کے اندر شہزادہ ریان کا گھوڑا کسی سائے سے ڈر کر بے قابو ہو گیا۔ ریان گر پڑا۔ جنگل کی تاریکی میں اسے عجیب آوازیں سنائی دینے لگی۔ پہلی بار اس نے خوف محسوس کیا۔ اسی دوران عالیہ پیدل چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ ریان حیران رہ گیا۔ عالیہ نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ ریان کا غرور بولا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مگر عالیہ نے اسے چھوڑا نہیں۔ اس نے اسے اٹھایا، سہارا دیا، دونوں ٹاور تک پہنچے، مگر عالیہ نے ریان کو آگے بڑھایا۔ تم پہلے جاؤ، مقابلہ تمہارے لیے زیادہ اہم ہے۔ ریان نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور واپس محل لوٹ آیا۔
بادشاہ نے اعلان کیا، پہلا امتحان شہزادہ جیت گیا، لیکن عالیہ نے وہ کر دکھایا جو کسی نے نہیں کیا۔ مغرور کو شکست نہیں دی بلکہ سہارا دیا، اور یہی اصل ہمت ہے۔ عالیہ کی عزت لوگوں کے دلوں میں بڑھ گئی۔ اب بادشاہ نے دوسرے امتحان کا اعلان کیا۔ ہم دونوں کو ایک ایک سوال دیں گے، جو بہتر جواب دے گا وہ جیتے گا۔ شہزادے سے پوچھا، دنیا کی سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ ریان نے فوراً جواب دیا، تلوار اور جنگ۔ لوگوں نے تالیاں بجائی مگر بادشاہ خاموش رہا۔ پھر عالیہ سے پوچھا گیا، دنیا کی سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ عالیہ نے مسکرا کر کہا، انسان کی زبان۔ یہ جنگ شروع بھی کر سکتی ہے اور ختم بھی۔ یہ محبت پیدا کر سکتی ہے اور نفرت بھی۔ تلوار جسم کاٹتی ہے، زبان دل کاٹتی ہے، اس لیے اس کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ پورا دربار ساکت ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، دوسرا امتحان عالیہ نے جیت لیا۔ ریان کی آنکھوں میں پہلی بار شکست کا احساس آیا۔ اب تیسرے اور سب سے بڑے امتحان کی باری تھی۔ بادشاہ نے کہا، آخری امتحان، تم دونوں کو اپنا سچ دکھانا ہوگا، وہ سچ جو تم دل میں چھپا کر رکھتے ہو، جو سب کو نہیں بتایا جاتا، جو انسان کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ شہزادہ ریان آگے بڑھا، کچھ لمحے خاموش رہ کر بولا، میں مغرور ہوں، کیونکہ مجھے ہمیشہ لگا کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ طاقت اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ میں نے کبھی کسی کی عزت نہ کی، لیکن آج پہلی بار مجھے لگا کہ میں غلط تھا۔ دربار حیران رہ گیا۔ پھر عالیہ کی باری آئی۔ عالیہ نے آہستہ کہا، میرا سچ یہ ہے کہ میں گاؤں کی عام لڑکی ہوں، اور مجھے کبھی لگتا ہی نہیں تھا میں کسی شہزادے کے لائق ہوں۔ لیکن جب میں نے ریان کا غرور دیکھا، میں نے سوچا شاید میں اسے بدل سکوں، شاید میرا سچ اس کے سچ کو جگا دے، اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ بدل رہا ہے، اور یہی میری جیت ہے۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ پھر بادشاہ اٹھا اور بولا، آخری امتحان دونوں نے جیت لیا، کیونکہ جو سچ بول دے وہ زندہ انسان کہلاتا ہے، باقی سب خالی خول ہوتے ہیں۔ ریان عالیہ کے پاس آیا اور آہستہ بولا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری دلہن مجھے بدل دے گی۔ تم میرے غرور کو توڑنے نہیں، مجھے انسان بنانے آئی ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دلہن بنا کر لے جاؤں گا، لیکن اگر نہ چاہو تو میں تم پر کوئی زور نہیں ڈالوں گا۔ عالیہ نے نرمی سے جواب دیا، شہزادے، میری شادی کسی مغرور شخص سے نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بدلا ہوا سچا انسان اس کے ساتھ ضرور ہو سکتی ہے۔ ریان مسکرایا اور بولا، غرور ٹوٹ چکا ہے۔ چند دنوں بعد سلطنت میں سب سے عظیم شادی ہوئی۔ ریان اور عالیہ کی شادی صرف دو انسانوں کی شادی نہیں تھی، بلکہ یہ دو سچائیوں کا اتحاد تھا۔ سلطنت میں چراغاں ہوا، خوشیاں منائی گئی۔ لوگوں نے کہا، سچا بادشاہ وہ نہیں جو تخت پر بیٹھا ہے، سچا بادشاہ وہ ہے جو اپنے غرور کو مار دیتا ہے۔ اور عالیہ سلطنت سے انوکھی ملکہ کہہ کر پکارتی تھی، کیونکہ اس نے وہ کر دکھایا جو دنیا کی کوئی شہزادی نہ کر سکی، ایک مغرور شہزادے کو انسان بنا دیا۔ یوں یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان اپنی غلطیوں کو مان کر بہتر بن جاتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں آج بھی یہ سکھاتا ہے کہ اصل خوبصورتی دل میں ہوتی ہے، لباس میں نہیں۔ اصل بادشاہت کردار کی ہوتی ہے، تخت کی نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔